اور آج جمعہ ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی کیا کرنا ہوتا ہے. آپ کے علم ہے نا کہ جمعے سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کہاں لکھا ہے 4 پڑھے؟ آپ تو ماشاءاللہ صحیح منہج والے لوگ ہیں. کہاں لکھا ہے 2 پڑھنی، 2 کر کے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے بعد کتنی رکعتوں کو حکم دیا ہے؟ کون بتائے گا؟ 6. آج آپ نے جمعہ پڑھا ہے نا سب نے؟ اللہ آپ کو عزت دیا. آپ ایسے چپ کر گئے کہ جیسے میں ارجنٹائن میں بیٹھا ہوں اور وہاں کوئی جانتا نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ بہت پیارے لوگ ہیں. جمعے کے بعد چلو یہ پوچھ لیتے ہوں پھر آپ نے کتنی رکعتیں آج پڑھی؟ یہ 2 کی کہاں روایت ہے؟ 6 کی روایت کہاں ہے؟ من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4. جو جمعہ پڑھے اس کے بعد اسے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. حدیث ہے. اور اگر آپ 2 مسجد میں پڑھ لیں، 2 گھر جا کے پڑھ لیں، ابو حازم کی یہ بھی روایت ہے. اور جمعے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسجد میں آئے آ کے 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ثم صلی ما قدر له، جتنی اس کی قسمت میں ہے، 2 بھی ہے، 4، 6، 8، 10، جیسے کہ صحابہ کرام کے آثار ابن القیم نے رحمہ اللہ نقل کیے ہیں. جتنی اللہ توفیق دے اتنی پڑھ لے. لیکن اگر آیا ہی اذان کے وقت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے. ہمیں علم تو ہونا چاہیے نا، مشن ہے کیا؟ عمل تو تب ہوگا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. علم جب تک نہیں ہے اس وقت تک میری اور آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص من توضع یوم الجمعہ فبیہا ونعمت، ایک شخص بیمار ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، وضو تو اسے کرنا ہی چاہیے. اگر مزید استطاعت ہے تو سر کو کم از کم دھو لے. ومن اغتسل فالغسل افضل، اور اگر غسل کر لے تو یہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ سکھایا، تم گیدرنگ پہ جاتے ہو، شادیوں پہ جاتے ہو، بڑے بڑے مہنگے پرفیوم استعمال کرتے ہو، ہونا چاہیے، گناہ نہیں، اہتمام کرنا چاہیے. خوشبو اللہ کے رسول کو پسند تھی. حبب الی من دنیاکم، لوگوں 3 باتیں تو دنیا میں مجھے پسند ہیں. پہلی چیز حبب الی من دنیاکم الطیب، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ خوشبو ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنا دیا. اور تیسری بات المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا میں مجھے بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا ادب یہ ہے غسل کرنے کے بعد خوشبو لگاؤ. اور تیسرا ادب یہ ہے لباس لبس من احسن ثیابی، پھٹا پرانا لباس نہیں، یہ دھوکے والا تقوی، یہ صوفیانہ تقوی، شریعت میں اس کی کوئی قدر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من لبس لباس الشہرہ، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے، مال ہے، نعمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھٹا پرانا لباس پہن کر متقی ثابت کرنا چاہتا ہے، البسہ اللہ ثوب مذلہ، قیامت کا دن ہوگا اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے ذلت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا. ثم یلہب فیہ النار، پھر اس کے لباس میں آگ لگا دی جائے گی. تو دنیا کے اندر جھوٹے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں جس کو نعمتوں سے نوازا ہے اس نعمت کا وہ اظہار کرے. اگر شادی پہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، منگنی پہ جاتے وقت پہن سکتا ہے، کھانا کھانے کے لیے پہن سکتا ہے، یہ عید کا دن ہے، سب سے اچھا لباس جمعے کے دن پہنے، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، والسواک، اور مسواک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر انسان کے پاس خوشبو نہیں ہے تو اسے
اپنے بالوں کو درست کرنے کے لیے وَيَدَّهِنَ مِن دُهْنِ اپنے بالوں کو کم از کم تیل لگا لے، اتنا مال نہیں کہ خوشبو لائے. وَكَانَ يُكْسِرُ تَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ آپ اپنی داڑھی مبارک کے بالوں کو بڑے اچھے انداز سے بار بار درست کرتے. اور آپ نے سمجھایا تھا امت کو بکھرے ہوئے بال یہ مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے. ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں کہ اپنے بالوں کو سیدھا ہی کر کے آ جاتا؟ انما ہوا شیطان یہ تو شیطان ہی لگ رہا ہے. یہ بکھرے بال جو درست نہیں ہوتے اللہ کے رسول کی زبان بول رہی ہے یہ تو شیطانوں کی مشابہت ہے. اور پانچواں ادب یہ ہے جو صحابہ نے سیکھا کہ ہر جمعے کو صحابہ اپنے ناخن کاٹ لیا کرتے تھے. اللہ سے ڈر جائیں وہ عورتیں جو یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے ناخنوں کو لمبا کرتی ہیں، اور حیا اور شرم ان بھائیوں کو بھی آنی چاہیے. بلا شبہ یہ ہاتھ مٹی میں بھی لگتے ہیں، بلا شبہ انسان کے ہاتھ ہیں، انہی ہاتھوں سے پکنے والا کھانا کیسے پسند کرتے ہیں. صحابہ ہر جمعے کو اپنے ناخن کاٹا کرتے. ہو مسلمان، ہو مومن، ہو اللہ کی جنت کی امید رکھنے والا اپنے گھروں میں ایسی باتوں کو پسند کیسے کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ادب یہ بیان کیا ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے جلدی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، اور بیٹھے کہاں؟ امام کے قریب. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوہنا ہم جب مسجد میں آتے تو ہم اپنے چہروں کو اللہ کے رسول کی طرف کر لیتے. روایت بتاتی ہے کہ اس چھٹے ادب سے پہلے یہ کام کرنا ضروری ہے. اگر وقت مل جائے، اگر انسان میسر نہیں وقت، تو شام سے پہلے تو ہو جانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 3 انعامات سے نوازا جاتا ہے. کان لہ نورا ما بین الجمعتین اگلے 8 دن اللہ تعالیٰ اسے روشنیاں عطا کر دیتے ہیں. اس کی سوچ میں روشنی، اس کی فکر میں روشنی، اس کے قول و عمل میں روشنی. دوسرا انعام غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 10 دن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. تیسرا انعام عصم من فتنۃ الدجال اگر دجال بھی آ جائے گا تو اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا. اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، کثرت سے درود پڑھیے، صبح کے وقت ہی یہ ذمہ داری ادا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی 10 جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جاؤں گا، میری سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور حدیث کے الفاظ ہے جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اسے 5 انعامات سے نوازا جاتا ہے. کتب اللہ لہ 10 حسنات 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. ومحا عنہ 10 سیئات 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ورفع له 10 درجات 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. وصلی اللہ علیہ وملائکته 70 صلاة 70 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں اس بندے پر، اور 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. فلیقل عبد من ذلك او لیکثر جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کرے، اور جو رحمتوں سے محروم ہوتا ہے وہی یہ کام نہیں کرتا. اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد میں آ کے صحابہ بیٹھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے چہرے کر لیتے اور غور سے خطبہ سنتے، جمعے کی نماز پڑھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے ایک مرتبہ پھر. اس میں جو وقت ملتا ہے
دعا کرتے اللہ ہمیں معاف فرما دے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول پہلا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے، دوسرا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے، درمیان میں بیٹھ جاتے اور بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کو کوئی نیکی کی بات ہی بتاتے یا اللہ کا ذکر ہی کرتے۔ اللہ کے رسول نے یہ ادب بھی بیان کیا ہے، نہى النبی ان یقیب الرجل الرجل من مقعده ویجلس فیہ، یہ مسجد کسی کی اجارہ داری نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں، یہاں کسی چودھری اور غریب میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک بہت بڑا انصاف اور عدل کا نمونہ ہوتی ہے۔ بادشاہ وقت ہو، فقیر ہو، ان کو برابر ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا جمعے کا ادب یہ ہے، کوئی شخص کسی کو آ کے اٹھا کے اس کی جگہ سے خود نہ بیٹھے، جو پہلے آیا ہے اس کا ہی حق ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک شخص پہلے آیا تھا اور اپنا کپڑا رکھ کے چلا گیا، اس کو حاجت ہوئی یا اسی طرح کے کسی مسئلے کی وجہ سے تو وہ واپس آنے والا ہے، اس کا حق ہے کہ وہی آ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کسی کو کسی کی جگہ سے مت اٹھاؤ، کوئی ہز ایکسیلنس ہے وہ وقت پہ آئے، کوئی سو کالڈ ہے تو وقت پہ آئے، کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے۔ سعید بن مسیب بنو جو کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے اذان بعد میں ہوتی ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا تھا، اگر جمعہ پڑھتے پڑھتے کسی کو اونگ آ جائے، اونگ کیسے آتی ہے؟ جب انسان اپنے دونوں قدموں کو اس طرح پکڑ کے بیٹھتا ہے گھٹنوں کو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبوہ کی طرح بیٹھنا منع کیا ہے۔ جب انسان دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے، اس بیٹھک سے ہی منع کر دیا، لیکن پھر بھی اگر نیند آ رہی ہے تو حکم یہ ہے اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره، جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ پہ چلا جائے، اس کو سنت زندہ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے۔ جمعہ مکمل ہوتا ہے، جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعے کے بعد جمعہ پڑھنے والے کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جو جمعے کی نماز کو پڑھتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اسے جمعے کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے فَلْيُصَلِّ 4، اگر وہ جلدی میں ہے فَإِنْ عَجَّلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكَعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ، اگر جلدی ہی ہے 2 مسجد میں پڑھ لو، 2 گھر جا کے پڑھ لو، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو حازم روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، وصلی فی بیتہ رکعتین، اور 2 رکعتیں گھر جا کے پڑھی۔ جمعے کا ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہو اس دن دعا کرنی چاہیے، اور جو خطبہ دینے والا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ اللہم الف بین قلوب المسلمین وأصلح ذات بينهم، اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واغسل حوبنا وتول أمرنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية
في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم رحماك يا رب. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے. اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن. اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں. ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے. تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں. ویمددکم باموال، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں. وبنین، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار تم کر لو،
جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے۔ استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلادھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل یہ بتایا احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ، سب سے محبوب عمل یہ ہے تمہیں موت آئے تو تمہاری زندگی کے رویے یہ ہوں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ زبان پہ ذکر لائیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں سکون اور چین کتنا آتا ہے، راحتیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں برکت کتنی آتی ہے۔ اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا، سنا لے جی۔ حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی آیا اور آ کے کہتا اللہ کے رسول ایسی بات مجھے بتائیں جو بعد میں کسی سے نہ پوچھوں اور میں جنت چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس نے کہا اور چل پڑا، پھر سوچتا ہے، واپس آ گیا، کہتا اللہ کے سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہوا نا، میرے لیے تو کچھ نہ ہوا۔ والحمد للہ، اللہ کی تعریف، یہ بھی تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا؟ ولا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے۔ کہا تم یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے۔ وہ پھر سوچتا ہے اللہم اغفر لی، معاف تو اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے کیا؟ رحم بھی اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے رزق بھی اللہ نے دینا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم کہو گے نا اللہم اغفر لی، اللہ ساتھ ہی کہہ دیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے کر دیا معاف۔ جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رحم کر دیا۔ اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رزق دے دیا۔ اس لیے سبحان اللہ عدد خلقہ، آگے ورضاء نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ کبھی اس کے معنی پہ کسی نے غور کیا؟ اگر میں معنی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح پڑھوں سبحان اللہ عدد خلقی، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اتنی ساری دنیا جتنی تعریف کرتی ہے اتنی، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے لیکن اللہ اس کے نام اعمال میں اتنا لکھتے ہیں جتنی آدم سے لے کے مخلوق آئی اور سب نے سبحان اللہ کہا۔ وَمِدَادَ كَلِمَاتِ، کتنی مرتبہ لکھنا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے 8 سمندر اگر ہوں،
پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، اللہ کی کلام کلمے پھر بھی ختم ہو سکتے نہیں۔ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ 8 سمندر کی سیاہی بن جائے اور درخت کلمے بن جائیں، اتنی مرتبہ لکھا جائے، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اتنی تعداد میں لکھتے ہیں۔ وزنۃ عرش، جتنا عرش کا وزن ہے وہ وزن کیا بیان کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو فرشتے حملۃ العرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، ما بین عاتقی الی شحمۃ اذنی، کندھے اور کان تک جو ہے وہ 4 سے 5 انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن جو فرشتے ہیں مسیرۃ 700 عام، کندھے سے کان تک کا سفر 700 سال کا سفر ہے۔ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے۔ پھر اللہ کے عرش کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنا وزن جو ہے نامہ اعمال میں کل کو بنا دے، سبحان اللہ کا، اللہ اتنا ہی بنا دے۔ ورضا نفسی، اللہ میرے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ اتنی مرتبہ لکھ لے جہاں تو راضی ہو جائے۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، قیامت دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال، سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ فإن صلحت صلح له سائر عملی، اگر نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال بھی درست ہوں۔ فإن فسدت فسد له سائر عملی، اور اگر نماز درست نہ ہوئی اس کے سارے اعمال بھی درست نہیں۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے ان اہم امورکم عندی الصلاة فمن حفظها وحافظ علیہ فقد حفظ دینہ، سب سے مہم کام میرے نزد نماز کا، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس پہ مداومت اور مواظبت کی، اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کی۔ فمن ضیع لما سواه اضیع، یہ اسٹیٹمنٹ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے بقیہ کسی کام کو بھی اچھا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلوائی، ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صحابہ کرام کو دکھائی اور سکھائی اور فرمایا صلوا کما رأیتنی اصلی، تو نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں تعریف کر رہے ہیں جو نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو خوبصورت بناتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہیں جو ایمان لائے۔ اور ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اختیار کریں۔ خشوع کیا ہے؟ عربی زبان میں خشوع خشع یخشع سے ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی کا، اور فروتنی جدار خاشع، ایسی دیوار کو کہتے ہیں گر جائے اور زمین کے برابر ہو جائے۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اپنی حیثیت کو مار دے، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے گرا دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اذا خشع فی صلاتہ ای اقبل بقلبہ علی ذلک، کسی شخص نے اگر نماز میں خشوع اختیار کی، اس کا مطلب ہے کہ قلبی طور پہ وہ اپنے اس عبادت کی طرف متوجہ ہے اور تمام کی تمام توجہ کو مرکوز کر رہا ہے، تو اس عبادت کی خشعت اس کا معنی سکنت وخضعت واطمأنت، انسان سکون میں آ گیا، انسان کے اندر خشوع آ گیا، خضوع آ گیا، اطمینان آ گیا۔ اس لیے یہ 2 لفظ استعمال ہوتے، خشوع اور خضوع۔ خضوع دل کی عاجزی کو کہتے اور خشوع ہاتھ پاؤں اور انسانی جوارے کی عاجزی۔ یہی وجہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے اندر اپنی داڑھی کے ساتھ گر رہا ہے، کہا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی اس خشوع کے آثار نہ۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے الخشوع الا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا يعرف من على يمينه وشمال۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تو دائیں بائیں اتفاق میں۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر کھڑا ہو، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہ کہ میرے دائیں طرف کون کھڑا ہے اور میری بائیں طرف،
اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے خشوع یہ ہے قیام القلب بین یدی اللہ، انسان جسم کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور پیدا کر، تذلل القلوب لعلام دل کو اللہ کے سامنے رکھ دینا جو غیب کی خبروں بھی جاننے والی ہستی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع کے الفاظ استعمال کیے، خشوع کے 4 معنی۔ سب سے پہلا معنی خشوع کا مطلب ہے الذلہ، الذل، پست ہو۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع کے الفاظ استعمال کی اور لفظ خشوع مختلف معانی میں استعمال ہوا۔ سب سے پہلا معنی پستی اختیار کر، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ قیامت کے دن ہر آواز اللہ رب العزت کے سامنے پست ہو۔ خشوع کا دوسرا معنی سکون الجوارح، انسانی جسم کے اندر سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو جائے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومن جو نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، ان کے جسموں کو سکون میسر آتا، ان کے جسموں میں اطمینان آ جاتا، وہ بے چینی کا شکار۔ خشوع کا تیسرا معنی خوف، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ کا خوف اس کے دل میں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، مومنوں کی زندگی ایسے ہی ہے اور انبیاء بھی کیسے ہی گزارتے، رَغَبًا وَرَهَبًا، خوف اور امید دونوں کے درمیان مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان، اور امید کے پہلو کو وہ غالب ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دلوں میں خوف تھا تو اللہ کا۔ خشوع کا چوتھا معنی اليبس والجموع، انسان اپنے جسم کے اعضاء میں سکون بھی پیدا کرے، خوف بھی پیدا کرے، اور اپنے دل کو اللہ کے سامنے گرا دے اور اس طرح جامد ہو جائے جس طرح کوئی لکڑی، جیسا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے وَكَأَنَّهُ عُودٌ، تو ایسے محسوس ہوتا جیسے لکڑی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھو گے زمین میں خشوع اختیار کر، یعنی جامد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع کی نعمت سے نوازے اور ہماری عبادت تو خوبصورت۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر قرآن میں لفظ معانی بیان کی اور اللہ رب العزت مومنوں کی تعریف جو اپنی نمازوں میں اختیار کر، اور خشوع یہ احسان کی، اور احسان کرے تحسین الظاہر والباطن، انسان اپنے ظاہر کو بنائے اور باطن خوبصورت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جبریل امین علیہ السلام نے جب سوال کیا تو اس کو جواب دیا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو احسان کا معنی یہ سمجھایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کرو، ایسی خوبصورت عبادت کہ تم اللہ کو، اگر یہ کیفیت میسر نہیں آتی تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں دے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے احسان اور خشوع کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں والإحسان لب الإيمان وروحه وكماله من حيث المراقبة وحسن الطاعة، یہ احسان کا درجہ، یہ تو ایمان کا لب ہے، یہی تو ایمان کا کمال ہے، یہی تو ایمان کی روح ہے کہ اس کیفیت میں جب انسان چلا جاتا ہے پھر اس کو اللہ کی مراقبت کا اندازہ ہو، پھر اس کے اندر صحیح اطاعت کے جذبات پہ۔ اور حکمی اس لیے کہتے وَثَالِثُ مرتبة الإحسان وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَنِ وَهِيَ رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان۔ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے، وَثَالِثُ مرتبة الإحسان،
اور تیسرا مرتبہ دین کا احسان کر. وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَنِ، اور یہ مرتبہ سب سے خوبصورت ہے اللہ کے نام. وَهِيَ رَسُوخُ الْقَلْبِ فِي الْعِرْفَانِ، جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، راسخ ہو جائے، تو یہ کیفیت انسان کو میسر آتی ہے. حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ، یہاں تک کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ یقین بن جاتا ہے، یہ تصور بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت میں دیکھ رہا ہوں. اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ رب العزت اسے دیکھ. شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما يرفع من الناس الخشوع، لوگوں میں سب سے پہلے چیز ختم ہو جائے گی وہ خشوع ختم. اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شيء يرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، اس امت میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ خشوع ہوگا، یہاں تک کہ خشوع اختیار کرنے والا نظر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت ان الرجل لينصرف من صلاتی وما كتب له الا عشر صلاتی تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. ایک شخص نماز سے فارغ ہو، کسی کو نماز کا 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، 6واں، 5واں اور 4تھا اور تیسرا، اور کچھ لوگوں کو آدھی نماز کا ثواب. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما يرفع من الناس الامن، سب سے پہلے امانت لوگوں سے اٹھا لی جائے گی. وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، نماز کٹ جائے گی. ورب مصل لا خلق له عند اللہ، کتنے ہی ایسے نماز پڑھنے والے ہوں گے قیامت میں اس نماز کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، سب سے پہلے نماز کا حساب ہو. فإن صلحت صلح له، نماز اگر درست ہوگی تو اس کے بقیہ اعمال. فإن فسدت فسد له سائر عملی، اور اگر نماز فاسد ہوئی، نماز درست نہ ہوئی تو بقیہ اعمال کیسے درست ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تک کان ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اذا قام فی الصلاة كأنه عود، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے یوں محسوس ہوتا جیسے لکڑی. آج ایک مسلمان کی نماز کیسے ہے؟ نماز میں کھڑا بھی ہو بے چین، رکوع میں ہو بے چین، سجدے میں بے چین. بلکہ ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا بلال ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے کچھ سکون. آج اگر صبح کی نماز میں کوئی امام محترم لمبی قرات کر دے تو زبان سے تو کوئی نہیں بولتا، لیکن کتنے مچل رہے ہو اور کہتے ہیں زبان حال سے انقذنا یا اے امام آج ہماری جان چھوڑ دو، کل اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے کہ تم لمبی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے سکھائی. آج ایک شخص رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور زمین پہ گر جاتا. رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے كنا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع رأسه من الركعة، جب آپ نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا، قال سمع اللہ لمن حمده، اور یہ کلمات کہے سمع اللہ لمن حمد. قال رجل من ورائه، ایک آدمی نے یہ کلمات بولے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا تو سوال کیا من المتکلم، یہ بولنے والا کون تھا؟ قال انا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، میرے صحابی میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے نازل ہوئے، جو اس بات میں جلدی کر رہے تھے. ایک کہتا یہ مبارک کلمات میں لکھ کے اللہ کے پاس پہلے لے جاتا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں لکھ. 30 سے زائد فرشتے جن کلمات کو لکھنے کے لیے آسمان سے اترے ہیں، آج مسلمان ان کلمات کی پرواہ ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک فَإِذَا كَ مِن صَلَاتِي لم ينهض حتى يستوي قاعدا، آپ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے یا تیسری کے بعد چوتھی رکعت کے لیے تو آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر آپ سیدھا کھڑے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے بعد بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو